يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کو ارتقائی مراحل کے ساتھ روئے زمین پر پھیلایا اور اسے پھیلانے کے بعد اسے کرۂ ارض کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بسا دیا. کسی کو جزیروں میں، کسی کو خشکی کے علاقوں میں، میدانی علاقوں میں، کسی کو پہاڑی علاقوں میں. اللہ رب العالمین کا یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے یہ نظام بنایا ہے اور اس طرح نسل انسانی کو پھیلایا. اور یہ اس آیت کی ترجمانی ہے جو ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ میں سورہ نساء کی آیت کو سماعت فرمایا ہے. پہلی آیت کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد و خواتین کو پھیلا دیا. اب اس پھیلانے میں اور پھر آگے اقوام کو بنانے میں اور ان قوموں میں تقسیم کرنے میں اس خالق کائنات نے سورہ حجرات میں 13 نمبر میں یہ بات فرمائی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان
اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و خاتون سے پیدا کیا، اور پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہاری تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ نسل انسانی کو جب اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پہ پھیلایا ہے، کسی کو عربی بنا دیا، کسی کو عجمی بنا دیا، کسی کو پاکستانی بنا دیا، کسی کو ہندوستانی بنا دیا، کسی کو افریقی بنا دیا، کسی کو امریکی بنا دیا، کسی کو چائنیز بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، یہ اقوام میں اللہ رب العالمین نے تمہیں قومی اعتبار سے، نیشنلٹی کے اعتبار سے تقسیم کیا، اور جب تم ایک اسٹیٹ میں، ایک ریاست میں بسنے لگ گئے، پھر کیا کیا؟ وقبائل، اللہ نے تمہیں مختلف قبائل میں بسا دیا، اور اس بر صغیر میں اس قبائل کی موڈیفائڈ فارم جو ہے وہ برادریاں ہیں۔ لیکن بتایا یہ لتعارفوا، اس تقسیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان حاصل کر سکو، اور اس بنا پہ کسی بھی طرح احساس برتری یا احساس کمتری کسی کے بارے میں رکھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امور الجاہلیہ، میری امت میں 4 قسم کی خصلتیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہوں گی، اور جب خاندان ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، فیملیاں ٹوٹتی ہیں، اور خاندان کے افراد میں، فیملی کے افراد میں باہمی طور پر جب نفرتیں پنپتی ہیں، تو اس کا سبب یہ بھی باتیں ہوتی ہیں جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، اپنی برادری پر، اپنے قبیلے پر، اپنے علاقائی بیک گراؤنڈ پر فخر کرنا، اپنے نسلی اعتبار سے تفاخر کا شکار ہو جانا، فخر کا شکار ہو جانا، اور اس بنا پہ کسی کو کمتر سمجھنا، اور ساتھ ہی فرمایا وَالطَّعْنُ بِالْأَنْسَابِ، دوسری وجہ جو زمانہ جاہلیت کا ایک سبب میری امت میں بھی آ جائے گا وہ یہ ہے کہ کسی کے نسب نامے پر طعنہ زنی کرنا، اور کسی کو اس اعتبار سے حقیر سمجھنا کہ وہ میری برادری یا قبیلے کا نہیں ہے، یا اس کے پاس دنیا کے مادی ظاہری وسائل میری طرح کے نہیں ہیں، اور یہ وہ بنیادی سبب ہے جو جاہلیت سے ہوتا ہوا ہمارے پاس آ گیا، اور اس وجہ سے خاندانوں کے ٹوٹنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آج اگر ہم اس خاندان کی اکائیوں کو گنیں تو میں اور آپ جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ افراد سارے گھر کے ایک ایک ملیں گے تو ہمارا ایک خاندان بنے گا۔ اس خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے گھروں میں ہمارے باپ کو، سب کے باپوں کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، راعی بنایا ہے، وہ سربراہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ مختلف ہمارے خاندان ملتے ہیں، جس میں اپنا خاندان ہوتا ہے، ہمارے چچاؤں کا، تایوں کا، ننیال کا، ماموں کا، یہ سارے مل کر ایک برادری یا قبیلہ بنتا ہے۔ اور جب یہ برادری اور قبیلہ، یہ سارے مختلف برادریاں یا قبیلے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے۔ یہ عمرانیات کا اصول ہے، سوشیالوجی کا اصول ہے کہ اس میں یہ معاشرہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس میں ایک مسلم معاشرہ بھی ہے، ایک عیسائی معاشرہ بھی ہے، ایک ہندو معاشرہ بھی ہے، اور جتنے مذاہب کے پیروکار ہیں اتنے ہی معاشرے ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اور یہ سارے معاشرے مل کر ایک قوم بنتے ہیں جس کو کہا گیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، کہ تمہیں اقوام میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ہندوستانی قوم رہتی ہے، ایک پڑوس میں افغانی قوم رہتی ہے، اور ایک پڑوس میں چائنیز قوم رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم خاندان میں اپنوں میں دیکھیں تو خاندان کے افراد میں باہمی طور پر بسا اوقات ایسے معاملات بنتے ہیں
اور ایسی سوچ جنم لیتی ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو لوگ بلاتے نہیں ہیں، قطع تعلق ہی اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفظوا انسابکم تصلوا ارحامکم، اپنے نسب ناموں کی حفاظت کیا کرو، تصلوا ارحامکم، اور اس بنا پہ اپنے رشتوں کو ملا کے رکھا کرو۔ اور رشتوں کو ملا کے رکھنا، اس میں سب سے بڑا جو گلدستے کا کردار اور بیس کا کردار ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، کہ اگر وہ ملے رہیں گے اور ان کی باہمی محبت قائم رہتی ہے، یہی محبت آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اور جس طرح اولاد بڑھتی جوان ہوتی جاتی ہے، اسی طرح یہ محبت جو والدین والی ہے یہ ان میں بھی اسی طرح ہی جنم لیتی ہے۔ اور اگر والدین آپس میں لڑتے رہیں اور اپنے ننیال کی، ددیال کی، چچاؤں کی، تایوں کی اور ماموں کی بدخوئیاں اپنے بچوں کے سامنے کریں گے تو مت سوچئے گا کہ یہ بچے بڑے ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، اس سے بڑھ کر نفرت ان کے دلوں میں آئے گی۔ یہ میرے بھائیوں پھر خاندان ملا نہیں کرتے، پھر خاندان ٹوٹا کرتے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب ہم حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، یعنی اختلافات کی اگر ہم وجوہات کو جاننا چاہیں تو سب سے بڑا سبب اور اختلاف کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی خواتین کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے خیر، بھلائی اور بہتری، اس کی سوچ ہمارے دل میں جب نہیں ہوتی تو پھر بیوی بھی ہمارے لیے اپنے دل میں خدمت کا جذبہ نہیں رکھتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ترمذی کی 1163 نمبر حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنی ازواج کے بارے میں خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا سماں پیدا کرو۔ فإنما ہن عوان عندکم، یہ خواتین تمہارے پاس اس حیثیت میں ہے جس طرح کہ ایک قیدی ہوتا ہے نا، وہ ہے، وہ خاتون تمہارے قبضہ میں ہے، تمہارے پاس اس کا اختیار ہے۔ اور فرمایا لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، آپ میاں بیوی کے باہمی تعلق اور مال کی امانت کے علاوہ تم کچھ اختیار نہیں رکھتے جبکہ وہ اپنے فرائض پورے کر رہی ہیں۔ خاتون اپنے فرائض بھی پورے کر رہی ہوں اور بندہ اس کے باوجود اپنی بیوی سے راضی اور خوش نہ ہو تو میرے عزیز بھائیوں، پھر بندے کو اپنی سوچ کا علاج کروانا چاہیے اور اپنی زبان پہ قابو رکھ کر اپنا ہی سب سے پہلے علاج کروائے کہ وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتا جبکہ وہ شرعی تمام حقوق اس کے ادا کر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا چلوں، میں نے یہ حدیث پچھلے 2 جمعہ میں بھی بیان کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بنیاد وہ بات ہوتی ہے جس کا اس وقت دھیان نہیں رکھا جاتا جب رشتہ داریاں طے کی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آتا ہے، من ترضون دینہ، جس کے تم دین سے راضی، وخلقہ، جس کے تم اخلاقیات سے راضی۔ آپ کو بچی یا بچہ جو بھی رشتہ چاہیے، آپ کو ایک رشتہ بھلا لگتا ہے عادات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، بندہ یا بندی نمازیں پڑھنے والے ہیں، اچھی اخلاقیات کے مالک ہیں اور برسر روزگار ہیں، مناسب ان کا روزگار بھی ہے، لیکن ہم پڑ جاتے ہیں کسی اور چونچلوں میں جو ظاہرداری کی کیفیات ہوتی ہیں کہ اس کی اتنی زمین بھی ہونی چاہیے، اتنا کاروبار بھی ہونا چاہیے، اتنا یہ بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری ظاہری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث پہ عمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فزوجوا، شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، پھر آزمائش کا شکار ہو جاؤ گے، گھر میں روزانہ لڑائیاں ہوں گی،
گھر میں روزانہ بحث و تکرار ہوگی، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنے گی، وہ آپس میں روزانہ لڑتے ہی رہیں گے کیونکہ دونوں کا کفو آپس میں نہیں مل رہا۔ پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر خاندان ٹوٹتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات یہ ہے بے اعتمادی میاں بیوی میں۔ بے اعتمادی، بندہ گھر کو رات سے لیٹ سے آیا ہے، روٹین سے ہٹ کر بیوی نے شک کرنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے، تکرار شروع ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق تک نعوذ باللہ نوبت پہنچ گئی۔ اور اسی طرح ہی دوسری طرف بیوی گھر کے کام کر کے، کام کاج کر کے، اس کو اس کے کسی گھر میں کسی ممبر کا فون آ گیا، اس نے کی بات لمبی ہو گئی، خامن نے شک کرنا شروع کر دیا۔ اب خامن نے شک ایسا شروع کیا کہ بحث و تکرار شروع ہوئی، اور اتنی بحث و تکرار بڑھی، عدم اعتمادی کی کیفیت اتنی بڑھ گئی کہ نوبت پھر بھی طلاق تک پہنچی۔ اس سے قبل نہ میاں نے صبر کیا نہ بیوی نے صبر کیا۔ یہ خاندان ٹوٹنے کی بد اعتمادی یہ بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ میاں بیوی قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ جب لباس ہو ایک دوسرے کا تو ایک دوسرے پہ بد اعتمادی ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ وہ خاتون جس نے سارا کچھ اپنے خامند کے سپرد کر دیا، اور وہ بندہ جس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر میں وقت جتنا بھی تھا دینا چاہتا تھا، وہ باہر اپنی اولاد بیوی بچوں کے لیے دے رہا ہے، لیکن پھر عدم اعتمادی کی فضا، جب عدم اعتماد بڑھتا ہے تو پھر میرے بھائیوں خاندان ٹوٹنے پہ ہی اکتفا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں دینے کے لیے، جو مختلف کیسز ہمارے پاس سامنے آتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، کسی کا نام یا علاقہ مینشن کیے بغیر۔ ہمارے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا، ایک رات کو سردیوں کی ٹھٹھرتی رات، دھندوں کا موسم، رات 1:30 بجے کے قریب فون آیا۔ میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھا، فون آیا، جی آپ جاگ رہے ہیں؟ جی میں نے کہا جی جاگ رہے ہیں، آپ کے پاس آنا ہے، خیریت ہے؟ اب دیکھیے گا، یہ جو میں نے آپ سے بد اعتمادی کی بات کی ہے نا، اور پھر صبر نہیں ہے اس کے بعد، نہ میاں میں نہ بیوی میں، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس واقعہ سے اندازہ کیجیے۔ آگے کہتے ہیں جی گھر آئے، 8 لوگ میرے پاس آئے، تقریباً 8 لوگ جتنا مجھے یاد ہے۔ آ کے میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ جی گھر ڈرائنگ روم کھولیے بیٹھ رہے ہیں۔ مجھے شک پڑ گیا کہ شاید انہوں نے کوئی مسئلہ خراب کر لیا ہے۔ گھر میں 8 لوگ بیٹھے تو گھر بچے سارے سوئے ہوئے تھے۔ پوچھا جی کیا ہوا؟ ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالنے، نہیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں۔ ایک کو خیر پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی کام کاج بازار میں کم ہے، گھر میں لیٹ آیا، بیوی نے آگے سے بولنا شروع کر دیا، میں نے بھی بولنا شروع کر دیا، وہ چپ نہیں کی، میں نے اس کے تھپڑ مار دیا۔ اچھا پھر میں نے کہا پھر کیا ہو؟ کہتا جی پھر اس نے تھپڑ مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا میں نے 2-4 گالیاں دے دیں اس کو۔ کہتا پھر اس نے بھی گالیاں دے دی۔ کہتا پھر میں نے 3 طلاقیں دی۔ یہ 5 منٹ کے اندر ایک خاندان ٹوٹ گیا ہے، صرف 5 منٹ کے اندر اندر۔ یہ سبب کیا ہوا؟ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کسی لگتا ہے کسی اور کے پاس گئے ہوں گے، کوئی آپ نے کوئی یاریاں پالی ہوں گی، اس نے اس کو کہہ دیا یار ہوں گے آپ کے ہوں گے، یار ہوں گے آپ کے ہوں گے، میرا کوئی یار نہیں۔ بحث و تکرار بڑا، نتیجہ کہاں پہ پہنچا؟ فیملی ٹوٹنے تک۔ یہ میرے بھائیوں بد اعتمادی بنیادی وجہ بنی جس سے خاندان ٹوٹا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی بیوی پر اعتماد کرنا سیکھیں، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے خامند پہ اعتماد کرنا سیکھے جو آپ کے لیے صبح سے شام تک پیسہ کماتا ہے، اور خامند کو چاہیے اپنی بیوی پر اعتماد کرے جو صبح سے شام تک آپ کا گھر سنوارنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرتی ہے، تاکہ فیملیوں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، خاندان ٹوٹنے کی بڑی وجہ کہ بیوی کی خامیاں تلاش کرنا، یا بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کی خامیاں تلاش کرے، کہ خوبیاں کوئی نظر نہیں آتی۔ ایک خاتون صبح سے اٹھ کر میرے بھائیوں، وہ وقت چلے گئے جب ایک ماں گھر میں صبح کھانا پکاتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگ سارے بیٹھے، ان سب کو پتہ ہی ہے، ماں کھانا پکاتی تھی، سب نے ایک وقت پہ کھا لینا ہے۔
اب گھر میں جتنے بچے ہیں ہر بچے کا اپنا نخرہ ہے کہ میں نے ناشتے کے وقت فلاں چیز نہیں کھانی، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کھانی، تیسرا کہتا ہے میں نے فلاں کھانی۔ وہ اپنی ماں کو سارا دن دوڑا کے رکھتے ہیں، اور لنچ ٹائم بھی اسی طرح ہی، شام کا وقت بھی اسی طرح ہی، اور خامد آ کے اس کو کہے تو سارا دن کرتی کیا ہے، سارا دن کرتی کیا ہے، اور اس کو ایک دن رہنا پڑے، گھر میں رہنا پڑے کہ بچے جس طرح تنگ کرتے ہیں اور جس کیفیت میں اپنی ماں کو پریشان کرتے ہیں، خود اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماں سارا دن اس کی کرتی کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہی جس طرح بیوی سارا دن مصروف ہے، خامن جس جگہ پہ کام کرتا ہے اس کو اس جگہ کی ٹینشن، اگر اس کا اپنا کام ہے اس کام کی ٹینشن کہ میں نے بل کہاں سے پورے کرنے، آگے کام کی پروڈکشن پوری نہیں نکل رہی، میں نے اپنی لیبر کے پیسے کہاں سے نکالنے، میں نے لیبر کے بعد بلوں کے پیسے کہاں سے نکالنے، یہاں سے بچاؤں گا تو گھر لے کے جاؤں گا۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کی پریشانی کا احساس کریں تو سچی بات ہے گھر بڑا خوش اسلوبی سے چلے گا، لیکن سبب کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی ان خامیوں میں لگے رہتے ہیں، تو نے فلاں وقت فلاں کام نہیں کیا، تو نے فلاں وقت فلاں کام نہیں کیا، وہ بھی کہتی ہے کہ تو اتنے بجے آیا، تو نے سارا دن یہ کام نہیں کیا، تجھے فلاں سبزی کہا تھا تو نے یہ نہیں لائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئی، 1469 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر آپ کو اس کی ایک عادت بری لگتی ہے تو اس کی 20 عادتیں ہیں، کوئی عادتیں آپ کو اس کی اچھی بھی لگتی ہوں گی۔ آپ کے گھر میں مہمان آئیں گے، وہ ٹائم پہ بغدا دیتی ہے اور آپ کو وقت پہ کھانا بھی دے دیتی ہے اور آپ کی تیاری کا سامان بھی مہیا کرتی ہے، اگر ایک آدھ چیز رہ بھی جائے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، عفو و درگزر سے کام لے کر اپنے ذہن کو استعمال کیا کریں، دماغ کو استعمال کیا کریں، اس کو اتنا ریلیکس کیا کریں، انشاءاللہ گھر خوش اسلوبی سے چلے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ گھر میں بچوں کی، بیوی کی تربیت میں بے جا سختی اور غلط زبان کا، غلیظ زبان کا استعمال کرنا گھروں کو ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، گھر میں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، سارے گھر میں اس کی نحوست آتی ہے، اور جب گھر کا سربراہ بھی نماز نہ پڑھے، ایک نماز نہیں ہے، تلاوت قرآن کی روٹین نہیں ہے، 2 جرم، تیسرا صبح و شام کے اذکار کی پابندی نہیں ہے، 3 جرم، چوتھا جرم یہ جب ہی گھر میں آتا ہے گندی غلیظ گالیاں دینا شروع کر دی، جب بھی گھر میں آیا بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی، جب بھی آیا بچوں کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، دھکے دینے شروع کر دیے۔ لیکن جب یہی بندہ باہر تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگپیوں میں بھی مصروف تھا اور مختلف جگہ پہ جا کے انجوائے بھی کر رہا تھا، آخر کون سا ایسا بیریئر اس کی طبع میں آ گیا ہے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بڑا خوش ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں آیا ہے، گھر میں آ کر ایسی نفرت اس میں بڑھ گئی کہ بیوی کو دیکھ کر ساتھ ہی نفرت ہو گئی، بچوں کو دیکھ کر ساتھ ہی نفرت ہو گئی، آتے ہی بحث و تکرار، گالی گلوچ، گندی زبان کا استعمال کیا، اور جب یہ سارا کچھ کیا، میرے عزیز بھائیوں، اولاد آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر نمازی تو نہیں بنے گی، نہ اذکار کی پابند بنے گی، وہ یہ دیکھ کر نفسیاتی مریض بھی بنے گی،
خود گندی گالیوں کا استعمال کرے گی اور نہ نماز کے قریب آئے گی نہ تلاوت قرآن کے قریب آئے گی۔ اس کا فیصلہ یہ ہم نے کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آیا ہم نے اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے یا اولاد کی بری تربیت کرنی ہے؟ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنت ڈالنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، ولا البذی، مومن بد کلام نہیں ہوتا۔ مجھے حیرت ہے ایسے شخص پر، ایسے باپ پر جو باہر تو دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف، مارکیٹ میں خوش گپیوں میں مصروف، کبھی چائے چل رہی ہے، کبھی مختلف سوغات چل رہی ہیں، لیکن گھر آیا ہے نہ گھر کی ذمہ داری کا احساس، نہ بیوی کی ذمہ داری کا احساس، نہ اولاد کی ذمہ داری کا احساس۔ ارے بندے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اللہ نے تجھے کسٹوڈین بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، ان اولاد کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری تیرے سر پہ ہے، ان کی تربیت کرنا تیرے سر پہ ہے۔ یہ نہیں کرو گے، یہی چیزوں کا استعمال کرو گے، طعنہ زنی کرو گے، لعنتیں ڈالو گے، فحش گو بنو گے، بد کلام بنو گے، فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات یہ ہے فیملیاں ٹوٹنے کا بڑا سبب عدم قناعت، عدم قناعت، بے صبری۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج سے آپ تشریف لائے، آپ نے عورتوں کو کہا تصدقن، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھ کے آیا ہوں۔ خواتین نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم بہت زیادہ کثرت سے لعنت کرتی ہو اور اپنے خامندوں کی ناشکری کرتی ہو کہ خامند آپ کے لیے سارے خزانے بھی کھول دے، محنت بھی کرے، ایک دن اس سے کوتاہی ہو جائے تو آپ اس کو فوری طور پہ کہہ دیتی ہیں جب سے گھر آئی ہوں میں نے کبھی آپ کے گھر میں خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اس ناشکری کی تلافی صدقہ دے کر کیا کرو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ تو کہا عورتوں کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدم قناعت ان خامدوں کے نام بھی کہ جن کی شادیاں ہوئی تو کئی سال ہو گئے اور اپنی بیویوں سے اولاد بھی پیدا کر لی، لیکن اب معاشرے کی سکرین کی دنیا میں دیکھتے ہیں طرح طرح کی عورتیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سکرین کی دنیا اور ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچا رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ بات ان کے کردار کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان کو پاک دامن رکھے گی۔ یاد رکھنا جو کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم سارا دن ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے نجی ٹی وی چینلز پہ آنے والے ڈراموں کے کریکٹرز کو دیکھیں گے اور ان کی لباس کو دیکھیں گے، ان کے بناؤ سنگھار کو دیکھیں گے، وہ سکرین کی دنیا ہے، HD اس میں ٹیکنیک لگی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ کر آپ کو اپنی بیوی کیا اس کے مقابلے میں لگے گی؟ آپ اس پہ قناعت نہیں کریں گے، اپنی بیوی پہ قناعت کرنے کی بجائے اس کو حوالے اس کے دیں گے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ غُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ہم ان خواتین کو دیکھ کر جو ڈراماز میں آتی ہیں، جو فلمز میں آتی ہیں، ان کے کردار کو اپنی بیویوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ سٹوریاں اور وہ کہانیاں، وہ تھیم جو ان ڈراموں میں سیٹ کیے گئے ہوتے ہیں، بدقسمتی ہے جب باپ بھی وہی دیکھ رہا ہے، ماں بھی وہی دیکھ رہی ہے، جوان بچی بھی وہی دیکھ رہی ہے، تو پھر میرے بھائیوں ان کیفیات میں تو یہ چیزیں ہیں، نہ اس میں محرم غیر محرم رشتے کا کوئی پاس نہیں ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے، کوئی کسی کے قریب ہو جائے، جسمانی لحاظ سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، اللہ نے آپ کا، ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا، یہ سارے رشتے بڑے پاک دامنی والے بنائے ہیں۔ ہم کس طرف کو چل پڑے؟ ہم ادھر دیکھ کر اپنی بیوی میں نقص نکالنے لگ جاتے ہیں۔
اور جو سٹوریاں اپنی بیویوں کو اپنی بچیوں کو ساتھ بٹھا کے دکھاتے ہیں، کل انہی بچیوں کی شادیاں ہوں گی جو سٹوریاں انہوں نے ڈراموں میں دیکھی ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، وہی چیزیں جو ایک زہرداری کی کیفیت میں ڈراموں میں کروڑوں کروڑوں حق مہر لکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور کروڑوں کروڑوں کے بنگلوز میں کرائے پہ لے کر اس میں ڈرامہ کی عکس بندی کی گئی ہوتی ہے، ان بچیوں کو کہاں پہ اتنے کنال کے بنگلاز ملیں گے؟ پھر فیملیاں ٹوٹا ہی کرتی ہیں اپنے خامند کی آمدن پہ، وہ کبھی بھی قناعت اختیار نہیں کریں گی۔ کیوں؟ انہوں نے جس ڈرامے کی عکس بندی انہوں نے ایک 10 کنال کے بنگلہ میں دیکھی ہے، اور کرائے کی گاڑیاں جو ان ڈراماز میں فلمز میں استعمال ہوتی ہیں، انہوں نے وہ چیزیں جب دیکھی ہیں، نہ اس کو اپنا خامند اس پہ قناعت کرنا نظر آئے گی، نہ خامند کو اپنی بیوی پہ قناعت نظر آئے گی، دونوں ادھر ادھر منہ مارتے باتیں کرتے پھریں گے۔ یہ بدترین ایک بری وجہ ہے میرے بھائیوں خاندانوں کے ٹوٹنے کی، جس سے میاں اور بیوی میں تفاوت بڑھتا ہے، اختلاف بڑھتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی عادت وہ ہے جو فلاں ڈرامے میں تھی، آپ کی عادت وہ ہے جو فلاں ڈرامے کی عورت تھی، آپ کی عادت وہ ہے جو فلاں ڈرامے میں تھی۔ آپ کو یہ قرآنی آیات نعوذ باللہ بھول گئی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیات کے حوالے سے حقوق کا تعین کیا۔ یہ چیزیں ہمیں کیسے بھول جاتی ہیں؟ ہماری ترجیح وہ نہیں ہے، نہ ہمارے اندر صبر، نہ ہمارے اندر قناعت، نہ ہمارے اندر شرعی تعلیمات کو سمجھنے کا ادراک اور سینس۔ جب یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں تو میرے بھائیوں فیملیاں ہی ٹوٹیں گی، ہمیں اور اس کے بارے میں نتیجہ اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ اور وہاں پہ کیا ہے، سسر اپنی بہو پہ ڈورے ڈال رہا ہے، اور پھر دیور جیٹھ اپنی بھابھی پہ ڈورے ڈال رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ڈورے ڈالنے کی کوشش، کوئی کسی۔ ہم اپنی بچیوں کو کلچر کیا دکھا رہے ہیں؟ اس کا لازمی نتیجہ میرے بھائیوں یہی نکلے گا کہ فیملیاں اور خاندان ٹوٹے ہی ٹوٹے رہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کی بدترین وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کے ٹولز موجود ہیں، ہمارا اور کچھ بس نہیں چلتا، بندوں میں بھی بیٹھے وہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نہ کسی میٹنگ کا احترام ہے، نہ کسی مسجد کا احترام ہے، نہ کسی بڑے کا احترام ہے، نہ کسی اور چیز کا ادراک ہے۔ ہم بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ اپنے کام میں مگن ہیں، بڑوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، منہ نیچے کیا ہوا ہے، بڑوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آنکھیں اور ہاتھ نیچے مصروف ہیں۔ ان ٹول سے دین کا کام لیں، ان سے آپ اچھے کلپس کو شیئر کریں، احادیث کو شیئر کریں، قرآنی آیات کو شیئر کریں، علماء کے بیانات کو شیئر کریں، تاکہ گھروں کی اصلاح ہو سکے۔ میرے بھائیوں گھر ٹوٹنے سے بچائیں اپنے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے کچھ باتیں وہ ہیں کہ گھریلو مسائل کے حل کے کچھ اخلاقی پہلو بھی موجود ہیں، اور اس میں میرے بھائیوں بڑی باتیں یہ ہیں کہ آپ معافی کا عنصر اپنے ہاتھ میں رکھیں، رعایت کریں، بدگمانی سے بچیں، اور مسائل کی وجوہات کو ٹٹولیں، زبان کی حفاظت کریں، گالم گلوچ سے گریز کریں، اپنے ازدواجی تنازعات جو آپ کے خاندان میں مختلف جوڑوں میں موجود ہیں بچوں کے سامنے مت ڈسکس کیا کریں۔ جب بچوں کو بٹھا کر وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا فلانا چاچا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، بیوی اس طرح کی تھی، اس نے اس کو فارغ کر دیا، وہ رات کو باپ آتا ہے، وہ اس کے اپنے ننیال کے یعنی اس کی بیوی کے گھر والوں کے مسائل بتانے شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس کے نتیجے میں بچے بدگمان ہوتے ہیں، اور بدگمانی اس حد تک بڑھتی ہے بچے اولاد سے دور ہونا شروع، اور والدین اولاد سے ان دونوں میں دوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات آج کے جمعہ کی میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو وقت دینا سیکھیں، اپنی بیوی کو وقت دینا سیکھیں۔ آپ سارا دن جدھر سے مرضی آئے ہیں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو وقت نہیں نہ دیا میرے عزیز بھائیوں، اس کی پوچھ آپ سے ہونی ہے۔ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیا، اولاد کو وقت نہیں دیا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو۔ آپ کے ماتحت آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین نہیں ہیں۔ آپ کے ماتحت آپ کی اولاد ہے، آپ کے بھائی آپ کے ماتحت نہیں ہیں۔ یہ پوچھ ان کی آپ سے ہونی ہے کہ آپ نے ایک دن میں کتنے گھنٹے اپنی بیوی کے ساتھ گزار کر اس کی تربیت کی ہے۔
اگر آپ کو اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے بڑے احسن انداز میں میرے عزیز بھائی اس کی تربیت کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، کھانا کھائیں اس کے ساتھ، بیٹھیں اس کے ساتھ۔ جب آپ وقت ہی نہیں دیں گے اس کو میرے عزیز بھائیوں، کیسے اس بیوی میں یہ جھلک نظر آئے گی کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ 1 منٹ آدھا منٹ پوچھیں اس کو آج چاہیے کیا ہے؟ جی فلانا سبزی چاہیے فلانی۔ یہ تو نوکر بھی لا دیتے ہیں۔ آپ میں اور نوکر بطور خامد اور نوکر کا آپ میں فرق کیا ہوا ہے؟ یہ تو گھر کا ملازم بھی لا دے گا۔ آپ نے بیوی کو وقت کتنا دیا ہے، اس کی تربیت کتنی کی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھریلو معاملہ شیئر کیا کرتے تھے۔ سوچئے ہم میں سے کوئی شیئر کر لے، کہتے ہیں دیکھو زن مرید ہو گیا ہے، یہ زن مرید ہو گیا ہے۔ یہ زن مرید نہیں ہوا، اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت کو اپنے پلے باندھ لیجئے، اپنی بیویوں کو اپنی اولاد کو وقت دیں۔ سب سے بہترین ایسٹ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ سارا پیسہ بھی لا کے اپنی بیوی بچوں کے پیروں میں نچھاور کر دیں، اس کا ایک آنے کا فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ تربیت نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہونی۔ آپ علماء کی صحبت سارا دن اختیار کر لیں، سارا سال کر لیں، جتنی مرضی آپ کسی تبلیغی مشن میں مقد لگا لیں، آپ کی بیوی کی آپ تربیت نہیں کر سکے، اولاد کی تربیت نہ کر سکے، میرے عزیز بھائیوں مت سمجھیے گا کہ ہم نے نجات کے بہت اعلیٰ مقاصد کو حاصل کر لیا، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ بیوی اولاد کل ہمیں رب کے سامنے پکڑے گی۔ اس کو نماز کا پتہ تھا، اس نے ہمیں اس حوالے سے تربیت نہیں کی۔ اس کو فلاں مسائل کا پتہ تھا، اس نے ہماری تربیت نہیں کی۔ ہم جب وقت ہی دینا گوارا نہیں کرتے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، میرے عزیز بھائیوں یہ کیسے مسائل حل ہوں گے؟ ہم اسی بات کو ہی آگے انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ اس کے اولاد پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس حوالے سے بات کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرے، اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ہم سب کو اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنے گھر کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔